پہ اعتماد کریں گے, توکل کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے, آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام, کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے. 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ ہے. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے, کہا تھا میں بھی 3 ٹائم ہوں, لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی. کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں, لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ, ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام صبح 11 بجے 12 بجے, اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد, اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے, ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا. مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے, جگالی کرتی رہتی ہے, ہم بھی کھاتے رہیں. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتے تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی, 2 وقت, یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی, ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہے بیگم بھی دلا دوں گا. اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے, انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا. اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے, مٹی کا مکان چاہیے, ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو, لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا, سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے, اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں, اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے, اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں, سائنسدان کر رہے ہیں, یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے, ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا, بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو, روٹی کو دیکھو, ماں کھاتی روٹی ہے, بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا, اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہوں, 1 لاکھ روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا, جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیشگی معذرت, ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا. آپ نے وسیم بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, 6 آدمی گنوائے, سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے, پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے, یہ پیپرز ہیں, یہ انگوٹھا ہے, یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا, اسٹیمپ پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے, اس سے بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا, تھانوں میں گیا, یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ یہ انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے کو؟ میں نے کہا ثبوت ہے, شناختی کارڈ بھی تھا, انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ, کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے دے گا شاید وہ. کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا, پھر دے گا, ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر, جاپان کے سائنسدان, امریکہ کے سائنسدان, فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں, یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک 1 قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا.
ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے, وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے, کس کے بچے ہو رہے ہیں, کس کی کیا ضرورت ہے, کتنے ہو رہے ہیں, وہ سب کیا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا, اس کی شادی ہو رہی ہے, دھیلا جیب میں ہے نہیں, شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف, ہی کماتا وماتا کچھ ہے نہیں, تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ ہو گیا, گھر کا انتظام بھی ہو گیا, فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا, ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے, کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو, آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی, تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک ہمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا, میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے, اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے, کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا, تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی, یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے, جاب کرو گے, کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو, میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ, اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے, وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا, بکری کا یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں, وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے, ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا, خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے, انڈے کھا رہی ہے اس سے, جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ, لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟ اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا, اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو, کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا, ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا, چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی, یہ تو بڑا مشکل ہے. بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو, جو اللہ کو مانتا ہو, وہ کیا کہے گا؟ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا, تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا, بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا, اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے, اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا, پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو, پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دیا, ادھر فوراً جا رہا ہے, تھن کدھر ہے بھائی, آتے ہی نا جیسے. میں نے کہا اس کو دیکھو, یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار, آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں؟ بیٹھ کے باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے, اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر, جیسے نابینا آدمی نہیں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو, ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں کر رہا ہوگا, یہ بھائی دودھ کدھر سے ملے گا منہ, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں, عرش پہ بیٹھا ہوا رب
اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری, جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے, ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا معدہ چھوٹا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی, ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی, پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن, مقابلہ, دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, شوق. اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, وہ ڈیفینس میں رہ رہا ہے یار, وہ گلشن اقبال چلا گیا یار, اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی, ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بیچارہ غریب ہے, وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں, اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم, ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کے میاؤں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا, ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں اور لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے, بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے, بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو, اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے, وہ ضرورت تھوڑی ہے, وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے. تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا, جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے, اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا, جانا اس نے بھی کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں, اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, انجام سیم ہونے والا ہے.
تو ٹینشن کس چیز کی لینی ہے؟ پہلے میں جس چیز کی نہیں لینی وہ بتا دوں نا. لینی کس چیز کی ٹینشن ہے وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ابھی تو میں جن چیزوں کی ٹینشن نہیں لینی پہلے وہ بتاؤں گا. جب آپ ٹینشن لیس ہو جاؤ گے, دیکھو ڈبے میں کوئی گند بھرا ہوا ہو, اس میں آپ نے شہد ڈالنا ہو تو پہلے وہ گند نکالا جائے گا نا, یا اسی میں شہد ڈال دو گے؟ یار نہیں آ رہی مکافی آصف بہن لوگ کے سمجھ لیں. تو پہلے جو دماغ میں دنیا کی محبت کا گند بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے ڈپریشن, اسٹریس, ٹینشن, اس گند کو, اس ڈبے کو کیا کرنا ہے؟